آپ اس کے ساتھ نرمی سے سلوک آؤ، اس محبت کی وجہ سے اللہ اس کے دل میں کلمے کی محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک یہودی نے آقا کے معجزے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور آج ہمارے ہی اندر کچھ ایسے مسلمان ہیں جو داڑھی ٹوپی والے ہو کر نبی کی عظمت کو، ان کے معجزوں کو نہیں مانتے، نبی کی میلاد کو نہیں مانتے، نبی پر سلام پڑھنے کو نہیں مانتے، نبی کو حاضر ناظر نہیں مانتے، نبی کو یا رسول اللہ نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم تباہ نہیں تو برباد نہیں تو کیا ہوگی؟ خدارا مسلمانوں، اپنے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو مدینے والے رسول سے کرنا ہوگا، رحمت للعالمین آقا سے کرنا ہوگا۔ ہمارے نبی اگر نہ آتے تو پتہ نہیں اس دنیا کا کیا ہوتا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، یہ ہم پر بہت بڑا اس کا احسان ہے، کرم ہے۔ اس نے ہمارے درمیان میں ہمارے آقا کو بھیج دیا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، رسول اس دنیا میں نہیں آنے سے پہلے کی پوزیشن کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ کسی کے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ دفن کرتے تھے، بیٹی پیدا ہوگی تو عیب سمجھتے تھے، زندہ دفن کرتے تھے بیٹی کو۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، تھوڑا ذہن کو حاضر رکھے، دل و دماغ کو حاضر رکھے، خیال لائیے عرب کی سرزمین نہیں، دنیا کی بات کر رہا ہے۔ آقا تو عرب میں آئے ہیں، مکے میں آئے ہیں، آمینہ کے گھر میں آئے ہیں، مگر پوری دنیا کا حال یہ تھا کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو اسے منوس سمجھتے تھے اور اسے زندہ دفن کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آپ دنیا میں جب نہیں آئے تھے نا، زمانے جاہلیت کا دور تھا آقا، ہم اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، میرے یہاں 4 بیٹیاں ہوئی، ایک مرتبہ میری بیٹی جب چلنے کے قابل ہوئی تو میں اس بچی کو لے کر آیا، کہنے لگا کہ بیٹی چلو ہم تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو بیٹی میرے ایک اشارے پر آ گئی یا رسول اللہ، میں نے اس بچی کو لے گیا کیونکہ اس بچی کو کسی بھی طریقے سے میں مارنا چاہتا تھا۔ یہ بچی کو لے کر چلتے چلاتے پہنچا، ایک کنواں آیا، میں نے بچی کو پکڑ کر کنویں میں ڈالنے لگا تو بچی نے کہا ابا میرا کیا قصور ہے، آپ مجھے کنویں میں کیوں ڈال رہے ہو؟ مگر بار بار بیٹی نے یہ کہا میرا کیا قصور ہے، تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ آقا میں نے اس کی ایک نہیں سنی، میں نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ اسی وقت دیواروں کو لگ کر وہ کنویں کے پتھروں کو اس کا سر ٹکرایا اور وہیں پر بچی دم توڑ دی۔ تب اس کنویں سے آواز آتی تھی بابا میرا کیا قصور ہے، آپ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا آپ نے آنے سے پہلے میں نے اپنی بچیوں کو قتل کر ڈالا، آپ کے آنے کے بعد ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، مگر میرے قلب کو سکون نہیں ملتا۔ نبی سن کر آنکھوں میں آنسو آئے، فرمانے لگے اسلام نہیں لانے سے پہلے تم نے جو کچھ کر دیا وہ کر لیے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد مولا نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو کرو سرکار کے دیوانوں، ہے کوئی ایسا انسان جو آج اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو مار سکے؟ کوئی نہیں، کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، کبھی اپنی بیٹی کو ہاتھوں سے نہیں مارے گا، زندہ دفن نہیں کرے گا۔ مگر عرب کی زمین پر میلاد سے پہلے یہ حال تھا، مگر نبی نے آ کر ایک نعرہ لگا دیا جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ کی رحمت اس کے گھر سے چھن چھن کر برسنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیٹی کا باپ بننا عیب نہیں ہے۔ آج بھی کئی نوجوان ہیں جو بیٹی پیدا ہوئی تو منہ ٹیڑھا کرتے ہیں، اگر پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہوئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، اب دوسری شادی کرنے کی دھمکیاں آنے لگتی ہے۔ خدایا میرے بھائیوں اس طریقے کی دھمکیاں مت دینا۔ میرے نبی کو بھی اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، 4 بیٹیاں ہیں رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا باپ بننا یہ میرے نبی کی سنت ہے، ہمارے رسول کی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ عورتوں کی حفاظت کرنے والا اسلام، عورتوں کا مرتبہ بلند کرنے والا اسلام، عورتوں کے مقام کو بلند کرنے والا اسلام، میرے نبی نے عورتوں کی عزت کو
مسائل حل ہو سکتے ہیں.